عمرہ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے عمرے کے لیے اپنے جو پاسپورٹ کاغذات ہے ان کی تیاری کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب دن کا تعین ہو جائے تو سر کے بال، ناخن، مونچھے، سنت وغیرہ یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جس دن جانا ہو ایئرپورٹ میں آپ جب احرام لگائیں گے تو احرام باندھنے کے لیے پہلے غسل یا وضو کرنا چاہیے۔ پھر احرام کی 2 چادر ہے مرد کے لیے اور عورت کے لیے جو ہے عورت کا لباس ان کا احرام ہے۔ احرام باندھنے کے بعد اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت نماز ادا کرنا ضروری ہے، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنا لازم ہے۔ پھر سر سے کپڑا ہٹائے اور عمرہ کی نیت کرے کہ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کی نیت کرتا ہوں، آپ اپنے فضل سے قبول فرمائے اور میرے لیے آسان فرمائے۔ نیت پڑھنے کے بعد آپ تلبیہ پڑھے 3 بار، مرد حضرات بلند آواز سے، عورت آہستہ آواز سے پڑھے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب آپ مکہ میں اپنے بلڈنگ پہنچ جائے تو وہاں پر آرام کرے۔ آرام کے بعد وضو کرے اور وضو کے بعد جو ہے مسجد حرام کی جانب جائے۔ مسجد حرام میں جب داخل ہو جانے چاہیے، مسجد حرام میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو 3 بار یہ کلمات کہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ 3 مرتبہ پڑھے اور ہاتھ اٹھا کر خوب گڑگڑا کر دعا مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد مطاف میں جائیے اور حجر اسود سے پہنچنے سے پہلے جو ہے استباء کرنا چاہیے۔ استباء یہ ہے کہ جو اوپر والا چادر ہوتا ہے احرام کا، اس کو دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا چاہیے، یعنی دایاں کندھا جو ہے کھلا رکھنا چاہیے، اس کو استباء کہتے ہیں۔ اس کے بعد حجر اسود کے سامنے پہنچ جائے اور طواف کا نیت کرے اور پھر استلام کرے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات جو ہے پڑھے اور دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف اٹھائے اور پھر چوم لے۔ طواف کی پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا چاہیے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مقام ابراہیم کے سامنے پہنچنے وقت یہ دعا پڑھے، یہ آیت شریف، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں بھی جگہ ملے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اس میں بھی پہلی رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد خوب آب زمزم پیے اور پھر سعی کے لیے صفا اور مروہ جانا ہوگا، لیکن سعی سے پہلے پھر حجر اسود کے سامنے آئے اور یہاں پر پھر استلام کرے۔ طواف کے ہر چکر میں استلام ہوگا اور سعی میں جانے سے پہلے پھر بھی استلام کرنا چاہیے، یہ 9واں استلام ہوگا۔ صفا کی پہاڑی پر جائیے اور وہاں پر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ قرآن شریف کا آیت شریف بھی پڑھنا چاہیے وہاں پر، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ پورا آیت جو ہے پڑھنا چاہیے اور سعی کی نیت کرے، اللہ آپ کی رضا کے لیے سعی کرتا ہوں صفا اور مروہ کی، تو اس کے جو چکر ہے وہ میرے لیے آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ صفا پر بھی خوب دعائیں مانگنا چاہیے اور مروہ پر بھی خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ صفا اور مروہ کے درمیان جو سبز لائٹ آتے ہیں اس میں تھوڑے سے تیز قدموں کے ساتھ چلنا چاہیے۔
سعی مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت شکرانہ نماز ادا کرے، اس کے بعد قصر کرے، سر کے بال منڈوائے یا کتروائے، اور اس کے بعد احرام کھول کر غسل کرے۔ آپ کا عمرہ جو ہے وہ ہو گیا۔ عمرہ کا طریقہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، لیکن جانے سے پہلے عمرہ کا طریقہ جاننا جو ہے ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔